اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب اسلامیات کے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتاتی چلوں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ لوگ سارے کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے یا جن کے پاس بیٹھنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ اس کو اپنے مزاج کے خلاف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ رواداری کی۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رواداری۔ رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، مثلاً اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری کے خلاف ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ رواداری کی دوسری ہیڈنگ ہے کہ رواداری سیرت طیبہ اور اسوہ صحابہ کی روشنی میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی زندگی میں کیسے رواداری کو اپناتے تھے، اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا تو انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں غیر مسلم رعایا کے جان مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مذہب کے معاملے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ برصغیر پر مسلمانوں نے قریباً 1000 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، لیکن کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برصغیر میں ہندوؤں کا نام و نشان تک نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ کیا اور انہیں اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ رواداری کی تیسری ہیڈنگ رواداری کی حدود اور فوائد۔ رواداری کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کریں یا اسلامی تعلیمات میں تبدیلی لائیں۔ جس طرح دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا گیا، اسی طرح مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے دین میں کسی طرح کی مداخلت کرے۔ اب رواداری کے فوائد میں شامل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے مسالک کا احترام کریں تاکہ پاکستان سے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم کیا جا سکے۔ رواداری سے ملک میں امن و امان، باہمی محبت، بھائی چارہ، ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ باوقار اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح پیارے بچوں، ہماری سبق رواداری کی پڑھائی ختم ہوئی۔ اب ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، مختصر جواب دیں۔ اس کا الف حصہ کہ رواداری کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کہ رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، مثلاً اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا بے حصہ رواداری کے متعلق قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رواداری کے متعلق قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کو آپ نے غور سے سنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے سوال نمبر 1 کے باقی جز خود حل کر لیں گے۔ اب ہم سوال نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ الف حصہ کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو کہلاتا ہے۔ رواداری، محبت، عدل، رحم دلی، تو اس کا جواب آئے گا رواداری۔ ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک کون ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے آتا ہے جیم حصہ، عیسائی علماء اور رہنماؤں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا تعلق تھا عراق سے، ایران سے، نجران سے، تہران سے۔ ان کا تعلق نجران سے تھا۔ آگے آپشن آتا ہے دال، برصغیر میں مسلمانوں نے قریباً کتنے سال حکمرانی کی؟ نمبر الف قریباً 1000 سال، بے قریباً 2000 سال، جیم قریباً 3000 سال، دال قریباً 4000 سال۔ تو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1000 سال حکمرانی کی تھی۔ آگے سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، دین کے معاملے میں کوئی ڈیش نہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ بے حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ اس کا آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلم کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ جیم حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد ڈیش میں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ دال حصہ کہ برصغیر پر مسلمانوں نے قریباً ڈیش سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ یہ ہم پہلے آپشن والے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ برصغیر پر مسلمانوں نے قریباً 1000 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ آگے سوال نمبر 4، درست جملے کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری ہے۔ پیارے بچوں، یہ غلط ہے۔ کسی دوسرے عقیدے سے ہم اپنی بات طاقت کے ذریعے نہیں منوا سکتے۔ آگے آتا ہے بے حصہ اسلام قبول کرنے کے لیے دوسروں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آگے یہ غلط ہے۔ آگے جیم حصہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دال حصہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے ہے حصہ اسلام غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، بالکل یہ درست ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کی پڑھائی اور مشق ہماری ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔